اب وہ اہم معاملہ جو ہم نے کل ڈسکس کیا، غزہ میں اسٹیبلائزیشن فورس اور اس میں پاکستان کا کردار، اس پر سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کا کل ایک سوال کا جواب ریفلیکٹ کرتا ہے جو آپ نے بتایا، لیکن انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اس کے لیے رضامندی اس طرح سے شو نہیں کی. ان کی جملہ بہت محتاط تھا، بلکہ انہوں نے ایک سٹیج پر جا کے اس کو تھوڑا رک کے امپرووائز کیا. جی، تو اس سے کیا جھلکتا ہے کہ پاکستان نے کیا کمٹ کیا ہے ابھی تک؟ پاکستان نے ان کو پہلے دن سے کہا تھا کہ وی ول ریڈی ٹو بی پارٹ آف سچ اے اسٹیبلائزیشن فورس، جی، پرووائڈیڈ باقی لوگ بھی آئیں. مگر ہم کسی صورت میں بھی وی ول ناٹ گیٹ انوالوڈ آن دی اسرائیلی سائڈ. ہم کسی ایسی کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں جو کہ پرو اسرائیل ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جس کے ساتھ وی آر اینٹی پیلسٹائن اور اینٹی حماس. جی، ہم ایک پیس کیپنگ فورس بن سکتے ہیں، مگر اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سے کوئی اور آپ نے کام کروانا ہے تو وہ نہیں ہوگا. اچھا، تو اب یہ میں نے کل کے پروگرام میں آپ سے کہا تھا کہ پاکستان ول ناٹ بی پارٹ آف اٹ اگر آپ نے ان سے حماس کا کرانا ہے. آج روبیہ صاحب نے جب پوچھا گیا سوال جی، تو اس نے بڑا محتاط ہو کے کہا کہ پاکستان نے یہ تو کہا ہے کہ وہ کنسیڈر کریں گے، جی، یہ نہیں کہ وہ کریں گے، آفر ٹو بی اے پارٹ آف. سوچیں گے کہ اس کے بارے میں. اور پھر بہت سے سوال ہیں ابھی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ وہ سوالوں کے جواب ابھی ہمارے پاس بھی نہیں ہیں. یہ بھی کہا جی، بالکل تو بالکل اس کی اسپیچ سے واضح ہو گیا جو کل میں کہہ رہا تھا کہ پاکستان ول ناٹ بی پارٹ آف فورس جو کہ حماس کو ڈسارم کرے گی یا اسرائیل کے حق میں کوئی چیز ہوگی، یہ نہیں ہوگا. دوسری چیز وہ خود کہہ رہا ہے کہ ابھی تو ڈیسائیڈ نہیں ہوا کہ کون کون ہوگا، کیا ان کی ڈیوٹیز ہوں گی، اور ہو ول لیڈ دا فورس. تو یہ سارے سوال، اور وہ خود کہہ رہا ہے کہ جی یہ ہم نے بھی ہوم ورک کرنا ہے، اب نہیں یہ سارا کچھ کرنا ہے. سو آئی تھنک مجھے نہیں نظر آتا کہ شارٹ ٹرم میں یہ جلدی کو فورس بن جائے گی. انہوں نے دیگر ممالک کی بات کی کہ اور ممالک پھر تیار ہیں. تیار تو ہیں، جیسے پاکستان تیار ہے، مگر کنڈیشنز ہیں ہر ایک نے لگائی ہوئی، ہر ایک نے کنڈیشنز لگائی ہوئی. ٹھیک، تو آپ کے خیال میں باقی ممالک بھی اس سے اجتناب کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. میرا خیال ہے جیسے پاکستان کی طرف سے کچھ آبجیکشنز ہیں، اسی طریقے کے ساتھ ایجپٹ کے بھی ہوں گے، اسی طریقے کے ساتھ ٹرکی کے ہیں، اسی طریقے کے ساتھ انڈونیشیا کے ہیں. کسی کے زیادہ ہیں، کسی کے کم ہے، ڈپینڈنگ آن دا انٹرنل سچویشن. تو یہ اٹس ناٹ گوئنگ ٹو بی ایزی سیٹنگ اپ دس فورس. اور کتنا عرصہ لے گا یہ ابھی پلان یہ نہیں میں کہہ امپلیمنٹ ہونے سکتا، میں؟ آئی ڈونٹ نو کہ ایکچولی اندر کی بات کیا ہے، مگر یہ ضرور ہے کہ بہت سے ایشوز ہیں، اتنی جلدی یہ کام نہیں ہونا. ٹھیک ہے، تو یہ معاملہ کس کروٹ بیٹھے گا اور کون کون اس اسٹیبلائزیشن فورس کا حصہ ہو سکتا ہے، ان سوالوں کے جواب ملنا بھی باقی ہے. لیکن پاکستان کے حوالے سے ہمیں پوزیشن تھوڑی سیکرٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو کے بیان کے بعد کلیئر ہوتی دکھائی دے رہی ہے. پروگرام میں ہم واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد. شو میں ساتھ دینے کا شکریہ. اور اب ہم غور کریں گے، سیٹ صاحب کا انالیسز لیں گے کہ بنگلہ دیش کے حالات کیوں سنبھلنے نہیں پا رہے. سیٹ صاحب، پچھلے سال سے جو تبدیلی کا سلسلہ حسینہ واجد صاحبہ کی رخصتی کے بعد شروع ہوا وہ مسلسل جاری ہے، اور جب وہاں انتخابات کا اعلان کر دیا گیا کہ 12 فروری 2026 کو بنگلہ دیش میں انتخابات ہونے جا رہے ہیں، ریفرینڈم ہونے جا رہا ہے، اس سے اگلے دن ایک اسٹوڈنٹ رہنما جو کہ ان تبدیلی کے عمل میں شریک رہے اور فرنٹ لائنر رہے، ان کا قتل ہو جاتا ہے اور انڈیا مخالف مظاہرے بنگلہ دیش میں شروع ہو جاتے ہیں. کیا محرکات ہیں اس واقعے کے، اور اس کے بعد کتنا ایزی ہوگا انتخابات میں جانا بنگلہ دیش کے لیے؟ دیکھیے، انتخاب تو ہوں گے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. انڈیا کی پوری کوشش ہے کہ ڈیریل کیا جائے، ڈی اسٹیبلائز کیا جائے بنگلہ دیش کو، اور اس قسم کی جو حادثے ہیں یہ ہوں گے. اور مگر بنگلہ دیش کے اندر جو موڈ ہے عوام کا، اسپیشلی ینگ اسٹوڈنٹس کا، وہ اٹس ویری اینٹی انڈیا. اچھا، اب سچویشن یہ ہے کہ انڈیا کے اندر بھی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ بنگلہ دیش ہمارے ہاتھ سے نکل گیا ہے، پاکستان، چائنا، بنگلہ دیش کا ایک نیکسس بن رہا ہے، ایک ٹرائنگل بن رہا ہے. دس ول تھریٹن انڈیا. پاکستان کے ساتھ تو ہم نے ابھی بدلہ لینا ہے، چائنا کے ساتھ ہم نے اپنے آپ کو تکڑا کر کے ڈیفینس کرنا ہے. بنگلہ دیش کو تو سبق سکھایا جائے کہ یہ نہ ہو کہ یہ بھی حصہ بن جائے. تو پرانے زمانے میں یہ الزام لگتا تھا کہ بنگلہ دیش کے بارڈر کے ذریعے پاکستان کی جہادی جو ہے وہ انفلٹریٹ کر رہے تھے انڈیا میں. یہ جھوٹا الزام تھا، مگر الزام یہ لگتا تھا. ٹھیک، یہاں سے بارڈر اکراس LOC ٹو کشمیر، اور ادھر سے بنگلہ دیش سے. اچھا، تو اب وہ جب پھر حسینہ کی گورنمنٹ آئی تو وہ سب ختم ہو گیا. پاکستان واز پرسونا نان گراٹا، انڈیا جم گیا وہاں. حسینہ کی گورنمنٹ کے دوران جماعت اسلامی کے اوپر بہت سخت تشدد ہوا. جماعت اسلامی واز اے ریزنبلی پاپولر پارٹی، مگر بہت تشدد ہوا. بڑے لوگوں کو سزائے موت بھی دی گئی. جی،
जमात इस्लामी के रहनुमाओं का हम सिलसिला सुनते रहे अरसे बाद। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ एक खला पैदा हो गई है। खालदा ज़िया जो है वो बीमार है, जी, शी इज़ नॉट एबल टू पुट अप अ डिफेंस, वेंटिलेटर पे भी उन्हें डाल दिया गया और वैसे भी उनकी कोई ख़ास पॉपुलैरिटी वहाँ नहीं है। तो अब यहाँ एक अनपॉपुलर फोर्स फारग हो गई है, अवामी लीग, जी, और दूसरी फोर्स है नहीं कोई, एक खला है। जो लोग देख रहे हैं इस चीज़ को, उनको ऐसे लग रहा है कि अगली इलेक्शन में जमात इस्लामी शायद इलेक्शन ना जीत जाए, या बहुत बड़ी अक्सरियत के साथ या बहुत बड़ी सिग्निफिकेंट वोटिंग के साथ वो पार्लियामेंट के अंदर आके गवर्नमेंट को, अगर ऐसी सिचुएशन होगी तो इंडिया तो मर जाएगा। तो वो तो फिर एक इस्लामी महाज खड़ा हो जाएगा अगेंस्ट इंडिया। जी, तो आई थिंक और पाकिस्तान के साथ तो बिल्कुल सेट हो जाएंगे वो। तो इसलिए मेरा ख्याल है इंडिया के अंदर अब अगर आप इंडियन मीडिया को देखें आयशा, और मैं आपको कहूँ वहाँ जो चीज़ें उनकी इंटेलिजेंस एजेंसियाँ इंडियन मीडिया को जो बातें बता रही हैं, जी, वो तो ये बातें हैं कि जी हम किसी तरीके के साथ बांग्लादेश को ऊपर और नीचे कट करेंगे। हम ऊपर हम कट करेंगे जहाँ चिकन नेक है, इंडिया बांग्लादेश की टेरिटरी जो है उसको कट करके अपना हिस्सा बनाएगा। 7 सिस्टर्स की आप बात करें, वो जो क्योंकि जब states से हैं। यहाँ से लगाना कि हम 7 सिस्टर्स के जी। अंदर गड़बड़ करेंगे, हम करेंगे वहाँ, वी विल एक्सपोर्ट जिहाद। जी, तो ये भी उस समय यहाँ लोगों ने कह दिया बांग्लादेश के अंदर। जी, बिल्कुल। नेशनल सिटीजन पार्टी के लीडर हैं, उनका बयान बहुत चला इंडिया में। अच्छा, उधर से यहाँ उधर से काउंटर ये आ रहा है कि अच्छा ठीक है, तो हम तो बांग्लादेश को 2 टुकड़े कर देंगे। ओके, एक ऊपर से चिकन नेक, उसको काटेंगे हम ताकि वो चिकन नेक जो है वो बिल्कुल खुल जाए और वो इंडिया का हिस्सा बन जाए। दूसरा ये है कि नीचे जहाँ म्यांमार के साथ जो बॉर्डर है वहाँ भी काटेंगे ताकि ये जो रोहिंग्यास है, जी, ये जहाँ जहाँ इस वक्त सेटल्ड है उनको बुला के वहाँ सेटल किया जाए, एक ऑटोनमस रीजन बना दी जाए, नॉट ऑफ बांग्लादेश बट ऑफ म्यांमार, ओके, उनको अलग टेरिटरी दे दी जाए। तो दे आर थिंकिंग कि बांग्लादेश को ऊपर से भी कट करना है, नीचे से भी कट करना है, इनको सबक सिखाएंगे हम। तो अब आप देखिएगा कि इंडिया विल स्टार्ट प्रमोटिंग दिस फिलॉसफी और प्रेशर ऑन बांग्लादेश। तो मैं ये समझता हूँ कि अब जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो LOC पे हट के इधर चला जाएगा टुवर्ड्स बांग्लादेश। ठीक। तो आप यानी जैसे आपने खला की बात की और कहा कि जमात इस्लामी के चांसेस ज़्यादा लगते हैं इस सिचुएशन में, या इंडिया को ये खौफ है, स्टूडेंट लीडर्स ये जितने जिन्होंने इस कैंपेन में, मुहिम में हिस्सा लिया था हसीना वाजिद साहिबा के खिलाफ, इस कत्ल के बाद आप समझते हैं कि मज़ीद कत्ल, ये लीडर्स कत्ल देखिए, होंगे ये मैं नहीं कह students? सकता कि मज़ीद और इस किस्म के हादसे होंगे या इस किस्म की टारगेटिंग होगी, मगर इस पर कोई शक नहीं है कि वहाँ फोर्सेस हैं ऐसी जो कि स्टूडेंट मूवमेंट को कमज़ोर करना चाहती हैं, और अगली इलेक्शन की तैयारी हो रही है कि अगली इलेक्शन किस तरीके से मैनिपुलेट करनी है या उसको किस डायरेक्शन क्या देनी है उसको। तो पता नहीं, मैं तो मुझे तो ऐसा लगता है शायद इलेक्शन ना ही हो। इट मे बी दैट दे मे पोस्टपोन द इलेक्शंस। जिस किस्म के हालात चल रहे हैं वहाँ, बड़ी डिस्टेबलाइजेशन हो रही है, जी, इतने बड़े बड़े जलसे जुलूस हो रहे हैं, और पता नहीं ये यूनुस जो है ये कंट्रोल भी कर सकेगा कि नहीं। जी। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, अभी तो उन्होंने इस इंतकाल पर तशवीश का इजहार किया है, और जो उस्मान हादी हैं उनकी तदफीन यूनिवर्सिटी, ढाका यूनिवर्सिटी में कर दी गई है।